خاص بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وشیش کر اپنے مسلم بھائیوں کو، نوجوانوں کو، کہ جب کبھی بھی اس دیش کی ایک تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کبھی بھی دیش کے لوگوں کا دھیان کچھ سنسیئر کوششوں کی وجہ سے اس دیش کی مول سمسیا کی طرف جاتا ہے، جب کبھی بھی تو ادھر سے اس دھیان کو ہٹانے کے لیے، اس دھیان کو، اس توجہ کو ہٹانے کے لیے ہندو مسلم جیسے مسئلے کھڑے کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ جو ویوستھا بنا کے رکھی گئی ہے ظلم پر آدھارت وہ چلتی رہے۔ میں اس کی 2-3 مثالیں دینا چاہتا ہوں، ہیں تو سینکڑوں مثالیں۔ 19ویں شتابدی کے آخری سالوں میں اور 20ویں شتابدی کے شروع میں اس دیش کے مظلوموں کو، اس دیش کے مول نواسیوں کو ایک بہت ہی جنوین، سنسیئر، سچی، پرخلوص، نالجبل، بہادر ایک لیڈرشپ ملی۔ جس پیریڈ کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اس میں سب سے پہلے نام لینا چاہیے بہت عزت اور احترام کے ساتھ سوامی نائکر پیریار جی کا، جنہوں نے تامل ناڈو سے ایک اویئرنیس، ایک بیداری، ایک جاگرکتا پیدا کی۔ بہت آگے بڑھ گیا تھا ان کا آندولن، اس کے بعد ان کا سمے آ گیا اور وہ سدھار گئے اس دنیا سے۔ پھر وہ لیڈرشپ منتقل ہوئی، شفٹ ہوئی مہاراشٹر میں۔ مہاتما جیوتراؤ پھلے جیسا ایک بہادر انسان، ایک فقیر منش، بڑے دل کا انسان، دور تک دیکھنے والی ایک نظر رکھنے والا انسان کھڑا ہوا۔ اس کے بارے میں بھی آپ نے ابھی ہمارے کئی بھائیوں سے باتیں سنی ہیں۔ سمے کی کمی کی وجہ سے بہت شدید خواہش کے باوجود کہ میں کچھ مہاتما جیوتراؤ پھلے کے بارے میں خاص طور پر اپنے مسلم بھائیوں کو بتاؤں، دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے مسلم بھائی ابھی تک زیادہ واقف نہیں تھے، لیکن مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت جلدی یہ واقفیت، یہ گیان، یہ اویئرنیس بھارت کے مسلمانوں میں بھی پھیلے گی۔ پھر مہاتما جیوتراؤ پھلے کے بعد کھڑے ہوئے وہ بہادر انسان، وہ غریب ماں باپ کا ایک بچہ جس کو بچپن ہی سے سخت شوشن کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن جو اپنی محنتوں کے ذریعے سے ایک شکشا کی بلندی تک پہنچا، بابا صاحب امبیڈکر۔ ان کے ہاتھ میں یہ لیڈرشپ آئی اور انہوں نے اس مسئلے کو اتنی بلندیوں تک پہنچایا کہ یہ مسئلہ نیشنل لیول سے آگے بڑھ کر انٹرنیشنل لیول تک پہنچ گیا، اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ برٹش گورنمنٹ کے ذریعے سے بلائی گئی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں 3 بار کے انتھک پریاسوں کے باوجود، جس کو فیل کرنے کی زبردست کوشش کی اس شخص نے جس کو بہت سے لوگ مہاتما گاندھی کے نام سے جانتے ہیں، میں چونکہ ان کے بارے میں، ان کے چرتر کے بارے میں جانتا ہوں، تو آسانی سے کیا مشکل سے بھی میں ان کو مہاتما نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے انتھک کوشش کی لندن میں کہ بابا صاحب امبیڈکر کی بات نہ سنی جائے۔ بابا صاحب امبیڈکر برٹش گورنمنٹ کے سامنے پورے ثبوتوں اور ایویڈنس کے ساتھ یہ بات رکھ رہے تھے کہ یہ جو آپ بھارت کی ویوستھا کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ایک ہے میجورٹی، اس کا نام ہے ہندو، اور ایک ہے مائنورٹی یا کچھ ہے مائنورٹیز، اس میں ہے خاص طور پر مسلم اور کرسچنز۔ یہ بھارت کی سسٹم کے بارے میں، بھارتی سماج کے بارے میں آپ کی جانکاری کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ میرا ایک کرتویہ ہے کہ میں بھارتی سماج کی اصل سچائی کو پورے ثبوتوں کے ساتھ، سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں۔ انہوں نے 6 گھنٹے کی اسپیچ دی اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں، اور اس میں اتنے ایویڈنس رکھے برٹش گورنمنٹ کے سامنے
کہ برٹش گورنمنٹ کو یہ بات مان لینے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی کہ اب ہم یہ بات سمجھ گئے کہ بھارت میں صرف یہ 2 یا 3 قومیں نہیں بستی ہیں، بھارت میں تو اس زمانے کے آنکڑے کے لحاظ سے 2000 اور آج کے آنکڑے کے لحاظ سے 6000 قومیں بستی ہیں۔ اور چنانچہ انہوں نے اس وقت بابا صاحب امبیڈکر کی کوششوں کے نتیجہ تھا کہ انہوں نے اس سماج کو، جس کو آپ غلطی سے دلت کہتے ہیں جبکہ یہ شبد استعمال نہیں کرنا چاہیے، میں مولانا دریابادی کی اس بات سے پوری طرح متفق ہوں کہ جو انہوں نے آپ کو آگاہ کیا کہ یہ شبد سنویدھانک نہیں ہے، یہ شبد کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن نے ہمارے اس سماج کو جو شبد دیا ہے، جو شبداولی استعمال کی ہے، وہ ہے SC/ST کا، شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب۔ ہم کو بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم یہی شبد کا استعمال کریں۔ اس کو اس وقت انٹچبل کہا جاتا تھا۔ اس وقت بابا صاحب امبیڈکر کے پریاسوں کے نتیجے میں برٹش گورنمنٹ نے اس بات کو منظور کر لیا کہ انٹچبلز آر ناٹ ہندوز، یہ الگ ایک نیشن ہے، یہ الگ ایک کمیونٹی ہے، ان کو اپنا رائٹ ملنا چاہیے۔ اس وقت اس بات کو بدلوانے کے لیے میں مسلمانوں خاص طور پر تم سے کہتا ہوں اور ایک غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں، اس وقت گاندھی جی نے اپنا پورا دباؤ ڈال دیا اس پوری مسلم لیڈرشپ پر جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں گئی تھی، اور یہاں تک کہ ان کو اپنے نواس پر بلا کر ان کو ایک بلینک پیپر پر سائن کر کے، سادہ کاغذ پر گاندھی نے سائن کر کے دے دیا اور یہ کہا آپ کی جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں اس پر لکھ دیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان تمام ڈیمانڈز کو کانگریس سے منظور کروا لوں گا۔ میں آپ صرف ایک بات کی میں آپ سے پرارتھنا کرتا ہوں، وہ یہ کہ آپ بابا صاحب امبیڈکر کا ساتھ نہ دیں۔ میں بہوجن کرانتی مورچے کے ذریعے یہ گئے ایک نئی آزادی کی لڑائی کے آغاز جو آزاد میدان میں ہو رہا ہے، میں اس موقع پر یہ کہتے ہوئے ایک فخر محسوس کرتا ہوں اور بمبئی کے باشندوں کو ان کی بڑھی ہوئی ذمہ داری یاد دلانا چاہتا ہوں کہ مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی اور دوسرے اور لوگ جو اس وقت ڈیلیگیشن میں گئے تھے، انہوں نے گاندھی جی سے کہا کہ ہمارے خیال میں ہماری پختہ رائے ہے کہ ڈاکٹر امبیڈکر کی مانگ بالکل درست ہے اور ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے، ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ چنانچہ پوری مسلم لیڈرشپ نے وہاں لندن میں اس کو سپورٹ کیا اور اسی سپورٹ کے نتیجے میں برٹش گورنمنٹ نے تسلیم کر لیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ الگ ایک قوم ہے۔ لیکن واپس آنے کے بعد اسی مہاتما نے ایک ناٹک کیا، ایک مرن ورت رکھا، اور جب یہ خبریں مشہور ہونے لگی کہ اب ہم مرنے والے ہیں اور مرنے والے ہیں اور دیش میں نہ جانے کتنی جھگی جھوپڑیوں میں رکھنے والے اس بہوجن سماج کے مردوں اور عورتوں کو مارا جانے لگا، آگ لگائی جانے لگی، تو بابا صاحب امبیڈکر نے اپنے سماج کے لوگوں کی جان بچانے کے لیے ایک اور قربانی دی جس کا زندگی بھر ان کو دکھ رہا کہ انہوں نے وہ واپس لے لیا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ہی وہ زبردست بٹوارہ ملک میں کیا گیا، لڑائیاں کرائی گئیں، گائے کے نام پر راجنیت کی گئی، بنگال میں دنگے شروع کرائے گئے، یہاں تک کہ اس کے نتیجے میں بٹوارہ ہوا۔ اس سے پہلے ہندو مسلم مسئلہ تھا ہی نہیں، یہ اندر کی لڑائی تھی جس کے رخ کو بدلنے کے لیے یہ کھیل کھیلا گیا، اور یہ مسلسل یہ کوشش ہو رہی ہے جب بھی اصل ایجنڈا بھارت کا سامنے آتا ہے اس کے جواب میں اس ایجنڈے کو